میرے دوستو وہی اللہ تمہارے خالق ہے، وہی اللہ تمہارے مالک ہے جس نے بغیر باپ کی اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اللہ بے فدر فرزندہ فائدہ او کنات طفل ردر میں حد گویا او کنات، میرے دوستوں ہی اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے جس نے بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس نے بغیر باپ کی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایک مٹی کے پتلے سے بنا کر میرے دوستوں اس کائنات کے اندر اپنے خلیفہ بنا کر بھیجے ہیں۔ میرے دوستوں اللہ کی ایک ہی مقصد تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو تو اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی اللہ ہمارے خالق ہے، وہی اللہ ہمارے مالک ہے، وہی اللہ سارے جہان کی پرورش کرنے والے ہیں، 40,000 عالم کے رب وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین تمہارے دلوں کے اندر آنا چاہیے۔ میرے دوستوں وہ اللہ پاک پروردگار عالم دوسری جگہ پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آئے میرے بندوں، اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا آئے میرے بندوں، اللہ نے فرمایا کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، یہ چاند اور سورج کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اسی چاند اور سورج کے اندر میرے دوستوں اللہ نے چمک اور دمک، میرے دوستوں یہ جب روشنی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی ان سارے چیزوں کو نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرے دوستوں اللہ نے پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، پھر اللہ نے 2 کان دی ہے لیکن اپنے کان کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی باتوں کو تم نہیں سنتے ہو، اللہ کی کلام کی بات کو نہیں سنتے ہو جو کلام اللہ شریف کے اندر اللہ نے فرمایا اے لوگوں تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک پروردگار عالم فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں میں سے میرے دوستو کنتم خیر امت خیر امت کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے نکالے جائیں گے۔ میرے دوستو اچھے کام کے حکم فرمائیں گے، لوگوں کو بری کام سے روکیں گے، پھر اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہوں گے۔ میرے دوستو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم جو سارے جہان کی مالک ہے، میرے دوستو اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں کس کے لیے ہے؟ میرے دوستوں اللہ کے لیے ہے۔ اپنے رسول کو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان صلاتی ہمارے نماز و نسکی ہمارے قربانیاں، ہمارے نظر و نیاز و نسکی و محیای ہمارے حیات اور ہمارے موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ میرے دوستوں جب تمام پورے کائنات کی تمام تر چیزیں اللہ کے لیے ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں اللہ کے لیے ہیں، آسمان اور زمین کے اندر بھی اللہ کی نور ہے۔ میرے دوستو انسان دیکھے کہ اللہ کہاں ہے، انسان اپنے آنکھوں کی طرف دیکھے کہ آج اللہ نے ہمیں صحیح سلامت عطا فرمایا، ہمیں آنکھ والے عطا فرمایا۔ آج اگر اللہ ہمیں آنکھ نہ دیتے تو ہم کچھ نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 کان عطا فرمایا، ہم سب کچھ سن سکتے ہیں، لیکن اپنے کان کے ذریعے سے اگر اللہ آگے ہمیں 2 کان نہیں عطا فرماتے اور سماعت کی طاقت نہیں عطا فرماتے ہیں، ہم کچھ نہیں سن سکتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں نہ منہ عطا فرمایا، ناک عطا فرمایا سانس لینے کے لیے، میرے دوستوں دماغ عطا فرمایا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، لیکن ہمارے اتنی سوچ اور سمجھ سے ہم بڑے ایٹم بم بنانے والے بنتے ہیں، میرے دوستوں بڑے سائنسداں بن جاتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اللہ جو ایک الہ ہے، وہ تنہا ہے، جو سارے کائنات کی مالک ہے، جس نے سارے کائنات کو بنایا، اسی کی طرف تم متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ اب میرے دوستوں اللہ نے فرمایا اگر تم ایسے نہیں، جتنا بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، جتنا بڑے ایٹم بم بنانے والے کیوں نہ ہو، جتنے بڑے ایٹم بم کے خالق کیوں نہ ہو، جتنے بڑے رکڑے کیوں نہ بنا دی ہو، جو پوری کائنات کی تمام تر چیزوں کو تم نے بنا کر چھوڑ دی ہو، میرے دوستوں اپنے ہاتھوں سے، میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ ایک سائنسدان ایک گھڑی بناتی ہیں، اس گھڑی اس صورت میں بناتی ہیں میرے دوستوں، وہ گھڑی ٹن ٹن کرتے ہیں کہ جر سے ہر دم بگو یاد اللہ ہو نہ گو یا ٹن ٹن نہ ٹن ٹن نہ ٹون ٹون۔ سائنسداں تم نے جو یہ گھڑی بنایا، یہ گھڑی کیا کرتے ہیں کہ بگو یاد اللہ ہو، وہ اللہ کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میرے دوستو آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں اللہ کی ذکر کرتے ہیں، تمام تر چیزیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ کی پاکیزگی بیان نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اسی طریقے
طریقے سے میرے دوستوں فرماتی ہیں کہ بظاہر کے سمیمی آیت کے ٹوٹو کہ درمانہ بگو یاد اللہ ہو۔ میرے دوستوں آپ دیکھتے ہو پرندہ درختوں کے اندر اس کی چچڑاہٹ، میرے دوستوں اس کی چچاہٹ، اور میرے دوستوں اور مرغیاں رات کو جب شہری کی وقت میں صبح صادق کی وقت میں پرندے آواز دینا شروع کر دیتے ہیں، میرے دوستوں مرغے آواز دیتے ہیں، یہ کیا سنتے ہو تم نے؟ یہ مرغے کی آواز ہے؟ نہیں نہیں میرے دوستوں یہ مرغا کی آواز نہیں ہے، بظاہر کے سمیع آیت کے ٹوٹو کہ درمانہ بغیر یاد اللہ ہو، کہ اگرچہ تم اس کی ٹوٹو کی آواز سن رہے ہو میرے دوستوں حقیقت میں وہ اللہ کر رہے ہیں میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے بنی آدم سلو بنا کر اسٹر لے کر سلو رہے، سلو مشین اسٹر لے کر ٹھگر ٹھگر کرتا ہے، ٹھگر ٹھگر نہیں کرتا مگر کرتا اللہ ہو۔ میرے دوستوں انسانوں نے بنایا، یہ مشینیں انسانوں نے بنایا۔ یہ انسان کیا بنایا میرے دوستوں؟ پسٹن والے مشین، جب آپ پانی کھینچتے ہو ٹک 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 کر رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں، یہ ٹک ٹک نہیں کر رہے ہوتی ہیں مگر میرے دوستوں وہ بھی اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان میرے دوستوں، انسانوں اپنے آپ کو سمجھ لو، اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو تقویت عطا فرمایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر انسان اپنے آپ کو نیچے دکھائے۔ میرے دوستوں اتنی بڑی ایٹم بنانے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، کہ اللہ نے عقل دینے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں سمجھ پایا، آنکھیں دینے کے باوجود بھی اللہ کی وحدانیت کی چیزوں کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور ان کی کان دینے کے باوجود بھی اپنے کان سے نہیں سنتے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ اس پورے کائنات کی تمام تر چیزوں کو دیکھ کر میرے دوستو اللہ کی طرف اگر وہ متوجہ نہیں ہوئی میرے دوستو وہ سمجھ لو وہ کیا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ چار پائے جانور کی مانند ہے۔ میرے دوستو کسی کو اگر چار پائے جانور کہہ دی جائے میرے دوستو، جو چار پائے جانور میرے دوستو بھینس ہے، گائے ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین، یہ بھینس جانور میرے دوستو سب چیزیں اللہ پاک پروردگار عالم کسی کو میرے دوستو کسی کا گوشت تمہارے لیے حلال قرار دی ہے میرے دوستو، اور کوئی جانور ایسے ہیں میرے دوستو جس کے اوپر تم سواری کرتے ہو وہ بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے میرے دوستو، اس کی تم دودھ پیتے ہو میرے دوستو، دیکھ لو اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، یہ جانور ہے، یہ حیوان ہے، یہ کتا بلی کی جیسے چار پائے جانوروں کی مانند ہے میرے دوستو، اولئک کالانعام، یہ چار پائے جانوروں کی مانند ہے، اولئک هم الغافلون، یہ سستی کرنے والے ہیں، یہ غافل ہے، یہ جاہل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دی کہ اتنی بڑی ایٹم بم کی خالق بننے کے باوجود بھی تم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جس رب کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی مالک نہیں ہے، واحد معبود اللہ کی ذات ہے، واحد خالق اللہ کی ذات ہے، واحد مالک اللہ کی ذات ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے، اسی کی طرف متوجہ ہو اور اسی کو لوگوں کی طرف بلاؤ۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو اسی مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو کہو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم لوگ کہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، اس بات کی دعوت لوگوں کی کان پر پہنچا دو، اس بات کی یقین لوگوں کو دلاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرے دوستوں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ سمیع ہے، اللہ سب کچھ سن رہے ہیں، وہ اللہ خبیر ہے، وہ اللہ علیم ہے، وہ اللہ علام الغیوب ہے، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ میرے دوستو۔ کل قیامت کو اللہ کے سامنے ہماری کیا جواب ہوگا؟ تو میرے دوستو ہمارے موت سے پہلے، قیامت سے پہلے، قیامت کی تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔